قرآن پاک کی تفسیر کو سننے کے لیے اور اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہم نے ترجمہ پڑھ رہا تھا، اس کی تفسیر نہیں پڑھی تھی۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو یہ آیات جو ہیں، ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ نعمتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نعمتیں وہ ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے نعمت سوری، جس کی شکل و صورت کچھ نہ ہوتی ہے، جیسے آسمان نعمت ہے، زمین نعمت ہے، رزق نعمت ہے، جسم میں یہ نعمت ہے۔ یہ کیا ہیں؟ ان کی کوئی شکل و صورت ہے نا، یعنی جن کا کوئی ظاہری وجود ہو، جن کا کوئی ظاہری وجود ہو تو اس کو کہتے ہیں نعمت سوری، کہ صورتاً اس کی کچھ نہ کچھ نعمت۔ تو پیچھے جو نعمتیں ذکر کی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور تمہارے لیے ثمرات اگائے۔ یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ نعمتیں سوری کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں نعمت معنوی کا بیان ہے، وہ نعمتیں جو صورتاً تو نہیں ہیں لیکن معناً کیا ہے؟ نعمت ہے۔ عزت نعمت ہے نا، کہ ایک آدمی کو عزت مل گئی، اب دکھائی تو نہیں دے رہی نا، وقار، دبدبہ، روب، شان و شوکت، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اب مسجود و ملائک بنانا، کہ فرشتوں سے تعظیم کروانا، یہ کیا ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی لیکن کیا ہے؟ تعظیم ایک نعمت ہے۔ تو پچھلی آیات کے اندر نعمت سوریہ کا بیان تھا کہ صورتاً وہ نعمتیں تھیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تو تخلیق آدم کو بھی بتایا، پھر مسجود ملائک بھی بنایا۔ نعمت معنویہ کا بیان ہے، نعمت معنویہ کا بیان۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ پیچھے جتنی آیات تھی نعمت سوری کا ذکر، اور اس میں نعمت معنویہ کا ذکر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اذ قال ربک، یہاں پر معذوف یوں ہوگا کہ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو، تذکرہ ہے نا قرآن، کہ اب ایسے وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے یہ فرمانا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اس رائے کا اظہار کیا ہے؟ اس رائے کا اظہار کیا ہے؟ یہ مشورہ لینا ہے فرشتوں سے، یا ان سے ان کو خبر بتانی ہے؟ کیا ہے؟ یہ اشکال ہو سکتا ہے نا کہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرے آدمی سے کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ مشورہ لینا ہے، ہو سکتا ہے مشورہ لینا ہو تو آگے فرشتوں نے بتا دیے کہ نہ بنائیں، تو یوں بھی ایک ذہن چلا جاتا ہے نا، اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مشورہ تو اس آدمی، مشورے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ مشورہ اس آدمی سے لیا جاتا ہے، یا مشورہ لینے والے کا علم، بصیرت ناقص ہو، یعنی کہ مشورہ جو آدمی وہ لیتا ہے کہ میرا علم کامل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہر علم سے آدمی سے اوپر درجے والا صاحب بصیرت بھی ہو، تجربہ کار بھی ہو۔ بچہ اپنے باپ سے لیتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے لیتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ مجھ سے وہ زیادہ علم والا ہے، بہتر ہے، مجھے کیا کرے گا؟ دے گا۔ تو مشورہ تو اس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے۔ یا مشورہ آدمی اس سے لیتا ہے کہ مثلا ایک کمیٹی ہے، تو اگر سب سے مشورہ نہ لیا رہ جائے تو اس کا حق، وہ کہے گا مجھ سے مشورہ کیوں نہیں لیا؟ دوسرا آدمی کیا کرے گا؟ اعتراض کرے گا کہ ہم سب کا حق تھا، ہم سب کے حقوق تھے، تو میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے، اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کی بصیرت بھی کامل۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر فرشتوں کو یہ کہنا کہ میں دنیا کے اندر کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ مشورہ لینا نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم بھی کامل، اللہ کی صفات، اللہ کی بصیرت بھی کامل، فرشتوں سے کہیں زیادہ علم اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ پر مشورہ نہیں دے۔ دوسرا ہے کہ یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ فرشتوں کا حق تھا، فرشتوں کو کیا تھا؟
حقوق ہوتے ہیں نا، جیسے بچی کا رشتہ کرنا ہے تو جیسے باپ ہے اس کو بھی بیٹی ہے، ویسے ماں کی بھی کیا ہے، بیٹی ہے۔ تو جب آدمی رشتہ کرتا ہے تو بیوی سے بھی تو پوچھتا ہے نا کہ میں نے فلاں جگہ پہ، اگر نہیں پوچھتا تو کہتے ہیں تو نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں کیا، کہ جیسے تیری بھی بیٹی ہے ویسے میری بھی بیٹی ہے۔ تو اب یہاں سمجھیں کہ وہ اپنا حقوق جتلائے گی۔ تو یہاں فرشتے یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا، یہاں تو پھر شرک ہو جاتا ہے نا کہ وہ ہم یہ سمجھے کہ فرشتے اللہ کے شریک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ ان چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، کہ مجھ سے کوئی سوال کرنے، میں جو چاہوں کروں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ عما يفعل یعنی جو میں کچھ کام کروں، جو کچھ کروں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں جو تم کرو گے وهم يسألون، جو تم کرو گے اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو یہاں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، اظہار رائے ہے، اظہار رائے ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، ان کے سامنے ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں کہ زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اظہار رائے کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر کیا کروں گا، خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، اپنا نائب کو، کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہ نائب اس کو کہتے ہیں جو احکامات کو، جو چیزیں اصل کی ہیں اس کو آگے کیا کرے، پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جتنے بھی خلفاء ہیں، خلفاء سے مراد یہاں انبیاء ہیں، کیا ہیں، انبیاء ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ پوری جتنی ہر وقت میں جتنے بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اول خطاب جو ہے، اول مخاطبین جو خلیفہ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اور پہلا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی کیا تھے، نبی تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، تو وہ بھی خلیفہ تھے۔ اس کے بعد جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک سلسلہ چلا، یہ سارے کیا ہیں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام سارے اللہ کے خلیفہ ہیں، کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا، ان کی رہنمائی کی۔ تو نظام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے خلیفے کا انتخاب کیا۔ کس کا کیا ہے، خلیفے کا، کہ انتظام امور سلطنت کو سنبھالنے کے لیے کسی نہ کسی کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حقیقی مالک، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کی حقیقی ملکیت، حقیقی بادشاہت کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بار بار کون ہے، ان الحکم الا للہ، حکم بھی اللہ کے لیے، وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بادشاہت بھی کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو دنیا کا ساری جتنی چیزیں ہیں ساری اللہ کی ملک ہے، اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے، حکم بھی کیا ہے، اللہ کا چلے گا۔ تو اس لیے دنیا کا نظام چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ہونا ضروری ہے، اور شریعت کے نفاذ کے لیے کیا ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ تو خلیفہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بنائیں گے یا اپنے منکرین کو بنائیں گے، اپنے پیاروں کو۔ ہاں، خلیفہ کس کو بنائیں گے، پیاروں کو بنائیں گے۔ تو جو مسلمان ہیں وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، جو کیا ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ کیا ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، اور اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے، حکمران بنائے۔ مسلمانوں کو کیا بنائے، حکمران بنائے۔ آج ہم خود محکوم بن گئے ہیں نا، دنیا والوں کے پیچھے جھک گئے سارے، کہ ہماری اپنی کمزوری ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے، حکمران بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھایا بھی، ہزاروں سال ہم نے کیا کی ہے، مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں۔ اب پورے ہم اس کو دیکھیں، عرب کو نہ جائے، اس کو دیکھیں، برے صغیر کو دیکھیں، تو 1000 سال تو ہم نے یہاں پر حکومت کی ہے، کہ مسلمانوں نے 1000 سال کہ اس برے صغیر کے اندر حکومت کی۔ پھر آہستہ آہستہ انگریز آیا اور یہ حکومتیں ٹوٹی، ختم ہوئی، نہیں تو 1000 سال۔ آپ فلسطین کو دیکھیں کہ جب سے بنا، سوائے 50 سال، ایک صدی کے، یعنی 50 سال، ایک صدی سے زیادہ جو غیر مسلم قوموں نے حکمرانی کی، نہیں تو اول سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے فلسطین تک اب تک مسلمان وہاں پر حکمران رہے، اب تک کہ مسلمانوں کی حکومت وہاں پہ رہی ہے۔
تو چند سال صرف انہوں نے حکومت کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محکوم قوم نہیں بنایا، حاکم قوم بنایا ہے۔ یہ مسلمانوں کی وراثت ہے، آدمی اس کو سمجھے کہ میں جو ہوں اللہ نے مجھے دنیا کے اندر حاکم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کا محتاج بنا کر نہیں بھیجا۔ آج جیسے ہے نا، ہم اپنے اگر اس فطرت کو، اپنی اس چیز کو ہم غور کریں تو پھر ہم جو ہے دنیا کے اندر بھی ترقی کریں گے، اور اخروی تو ترقی ہے۔ اور دنیا میں کیا بنایا؟ حاکم بنایا، خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کیا کرنا؟ نافذ کرنا، کہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حکم کیا ہے؟ اللہ کی شریعت، دین کو کیا ہے؟ دنیا کے اندر نافذ کرنا۔ پھر کسی ایک خطے پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ آپ علیہ السلام کے یہ نہیں تھا کہ دین صرف عرب میں پھیلے، بلکہ کہاں تھا؟ پوری دنیا تک۔ کیا جہاں دنیا کا آخری کونا ہے، جہاں لوگ بس رہے ہیں، وہاں کیا ہو؟ اسلام کی شریعت ہو، اسلام کا نظام ہو۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ ہر آدمی مخاطب ہے، ہر بندہ مخاطب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف حکمران ہی مخاطب ہے، بلکہ ہر مسلمان مخاطب ہے، اور اپنی قوت صلاحیت لگائے اس پر کہ اسلام کا نظام جو ہے دنیا میں، کائنات کے اندر اسلامی نظام آ جائے۔ ہر آدمی اس اعتبار سے اپنی صلاحیت کیا کرے؟ لگے، جو جیسے لگا سکتے ہیں۔ کوئی مال لگا سکتا ہے، کوئی اپنی جو ہے علم کے ذریعے سے کوشش کر سکتا ہے، کوئی افراد تیار کر کے کوشش کر سکتا ہے، کوئی جہاد کے اندر صلاحیتیں پیدا کر کے کر سکتا ہے۔ جس کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ اپنی صلاحیت اس پہ کیا کرے؟ لگائے۔ تو یہاں پر یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا کے اندر کیا کرنے والا ہوں؟ ارض کا ہے نا، زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس اظہار کر آگے کہا کہ آپ جو ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین کے اندر اس بندے کو خلیفہ اس کو بنانے والے ہیں جو فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، یا خون ریزی کرے گا۔ حالانکہ انسان تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انسان تو پیدا ہی نہیں ہوا نا، اب تو صرف ابھی تو نقشہ بھی نہیں ہے، اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض کہ یہ تو فساد پھیلائے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟